الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد کل کے موضوع کو آگے لے کے جاتے ہوئے جو کل نہیں تھے ان کے لیے ایک تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں کہ کل ہم نے بات کی تھی ولایت پہ. اب کس وے میں کہ جو ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں اس کو صرف ہم نے زبان کے حد تک محدود رکھا یا اپنے وجود میں اس کو مانا پہچانا جانا اور پیوست کیا. یعنی اب ہم علی ولی اللہ جب ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم امام علی کو اپنا ولی مانتے ہیں امام مانتے ہیں اس کو اپنے ایکشنز میں ڈالا. یعنی جب کوئی ہمیں دیکھے تو لگ رہا ہے کہیں سے کہ ہم امام کے شیعہ ہیں یا اللہ کے ماننے والے یا صرف ہم نے ماں نے اگر پڑھایا کلمہ تو ہم نے پڑھ دیا. یہ ایک سوال. اب میں ہر 10 دنوں کے اینڈ تک آپ کو ایک سوال دوں گی جس پہ آپ انشاءاللہ گھر جا کے ریفلیکٹ کرے گا کہ اگر میں نے ایسا کچھ کام کیا ہے یا نہیں کیا, اگر میرے اندر کوئی چینجنگ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تو اس کو آگے لے کے جاتے ہوئے ولی کو جب ہم نے کہا کہ علی ولی اللہ, آج کل کے دور کا ہمارا ولی کون ہے؟ اب کیونکہ کل یوم زینب تھا میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ جو شخصیت بی بی زینب ہمیں سکھاتی ہیں کہ اپنے وقت کے امام کے لیے کیسے ہر چیز قربان کی جاتی ہے اور کیسے امام کی اطاعت کی جاتی ہے. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا. تو ہم نے ان سے کیا سیکھا؟ ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں فرشتے میں بیٹھتے ہیں, بی بی زینب سے کیا سیکھا؟ چوتھے امام سے کیا سیکھا؟ صبر و شکر سیکھا. سجدوں کے شکر کیسے ہوتے ہیں, شکر کے سجدے کیسے ہوتے ہیں, یہ سیکھا یا نہیں سیکھا؟ تو اگر میں آپ سے پوچھوں ابھی کہ ہمارے اس وقت کا ولی کون ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. اب میں نے کہا, میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, یہ سن کے آپ لوگ گھر چلے جائیں گے. اب کیا میں نے کہہ دیا کہ ہمارے اس وقت کے ولی ہمارے امام زمانہ ہیں, تو ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہم نے ان کے لیے آج کتنا کیا؟ ہم نے صبح اٹھتے جس طرح فون کو چیک کرتے ہیں اس طرح امام کا نام ہمارے لب پہ آیا, ہم نے امام زمانہ کو سلام کیا نہیں کیا؟ ہم نے سوچا کہ وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں, وہ تنہا امام ہے, وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, ہم نے سوچا نہیں سوچا. تو ہمارا رابطہ جب ہم کسی سے تڑپتے ہیں کسی سے بات کرنے کے لیے, کسی کا میسج اپنے فون پہ آنے کے لیے, ہم نے امام زمانہ سے بات کرنے کے لیے کبھی ہم تڑپے؟ ہمارے اندر تڑپ آئی؟ ہمارا کتنا مضبوط ریلیشن شپ ہے امام زمانہ سے؟ اپنے آپ سے یہ پوچھیں. یہ آج کا سوال ہے جس پہ آپ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ اٹھے آج, آپ نے امام کو خوش کیا یا ناراض کیا؟ آپ نے امام کو رلایا یا ہنسایا؟ آپ نے امام کو فخر سے کوئی اچھی چیز دی یا آپ نے ان کو اور اپسیٹ کیا کہ وہ خون کے آنسو ہوتے ہیں؟ تو اب کون سی ایسی چیزیں جس سے امام زمانہ ہمارے خوش ہوتے ہیں؟ یعنی وہ کیسی چیز ہے ایسی جس سے ہمارا رابطہ, ان سے کنیکشن, ان سے جو ہے بات چیت, انشاءاللہ اگر یہ چیز کریں گے تو اس کا کم سے کم ثواب یہ کہ ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوگی یا ہمیں ان سے کنیکشن, ان سے رابطہ مضبوط ہوگا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے قرآن کی تلاوت. تو آج جو میرا موضوع ہے وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم قرآن کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں اپنی لائف میں. اٹھتے بیٹھتے ہمارے ذہن میں قرآن کی تلاوت آتی ہے. ہم نے کبھی سوچا کہ آج ہم نے قرآن کو کھولا
یا قرآن کو پڑھا. جس طرح فون چیک کیے بغیر ہمیں بے چینی ہوتی ہے, رات میں نیند نہ آتی کہ نوٹیفیکیشن آتے ہیں, فیس بک کے اسٹیٹس پڑھے بغیر سکون نہیں ملتا, واٹس ایپ کے اسٹیٹس پڑھے بغیر سکون نہیں ملتا, تو کبھی ہم نے سوچا کہ جب تک ہم قرآن کو نہیں کھولیں گے ہمیں سکون نہیں ملے گا. یہاں تک آپ کی لائف میں جو آپ کے تقوی کا منزل یہاں تک پہنچا کہ ہمیں اللہ کی بات سنے بغیر نیند نہیں آتی, یا اللہ کی بات سنے بغیر ہماری صبح نہیں ہوتی. کبھی ہم نے اپنے آپ سے پوچھا؟ تو ایک ٹپ میں آپ کو دوں گی کہ ہر مہینے جس سے آپ کا قرآن ختم ہو سکتا ہے, آپ ہر دن ایک جز, یا چلو اگر اس لیول تک نہیں پہنچے, کیونکہ دیکھیں اللہ کو صرف ایفرٹ چاہیے, اللہ کو پرفیکشن نہیں چاہیے, تو اگر آپ ایک دن میں اگر آپ ایک آیت ہی پڑھ دیں اس تدبر اور تفکر کے ساتھ, اب میں انشاءاللہ آگے جا کے بتاؤں گی یہ کیا ہے, اگر آپ اس نیت سے ایک آیت ہی پڑھ دیں تو, اور وہ بھی امام زمانہ کی نیت سے کہ یہ میں اپنے وقت کے امام کو دوں گی کہ میرا وقت کا امام مجھے پہچانے روز محشر, تو اس کا کم از کم صلہ یہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ سے اٹھایا جائے گا روز محشر. تو یہ اس کا کم سے کم ثواب ہے, سوچیں. اور روز محشر ہمارے ساتھ امام زمانہ اور ہمارا خدا ساتھ ہوگا. اور تو اگر ہم اس نیت سے پڑھیں گے قرآن کو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے امام اس عمل سے بے خبر رہیں. وہ تو ہمارے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بات کرنے سے پہلے سوچنے, جب ہماری ذہن میں سوچ بھی آنے سے پہلے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچنے والے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت سے اگر ہم کچھ کام کریں تو ہمیں اس کا صلہ نہ دیں. تو جب یہ آج میں کہہ رہی ہوں انشاءاللہ آج سے شروع کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک جز یا ایک قرآن ایک پارہ, یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, ایک آیت ہی پڑھ دیں سمجھ کے کہ میں آج امام زمانوں کو یہ آیت تحفہ ہدیتاً دے رہی ہوں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ اس میں آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ انسان کس تقوی کی منزل پہنچ رہا ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ زندگی آپ کی کس طرح بدل رہی ہے. آپ کہتے ہیں یہ کام اتنا آسانی سے کیسے ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہے. ہمارے گھروں میں زندہ معجزہ رکھا ہوا ہے اور ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتہ. اب اپنے آپ پوچھیں, گھر میں صرف شو کے لیے انٹرسٹ میں قرآن رکھ دیے یا پڑھنے کے لیے رکھے ہوئے؟ آپ نے صبح اٹھا, جب آپ سب صبح اٹھے تو آپ نے فون چیک کرنے سے پہلے قرآن کو کھولا یا نہیں کھولا؟ جیسے ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچپن سے جو قرآن پڑھتا ہے, یہ ینگ لیڈیز کی نہیں ہے, بچپن سے جو قرآن پڑھتا ہے جب بڑے ہوں گے تو اس کے جو قرآن کی تلاوت ہے وہ اس کے خون اور گوشت میں ایسے مل جائے گی, اور جو کام کرے گا وہ انشاءاللہ اللہ کے لیے, وہ بدن خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے بچپن سے قرآن پڑھا ہے یا خلوص نیت سے قرآن پڑھا ہے. تو آپ پوچھا اپنے آپ سے 24 آورز میں آپ کے پاس 1 گھنٹہ یا 1 منٹ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بات سن سکیں. جیسے امام علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ سوال پڑھ رہے ہیں امام کہ امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا تھا میں اللہ سے گفتگو کروں, یہ سب نے سنی ہوئی ہے, اب یہ لنک کرتی ہوں میں ولایت کے موضوع سے, کہ جب میرا دل چاہتا تھا میں اللہ سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا تھا, اور جب میرا دل چاہتا تھا کہ اللہ یعنی میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا. اب اگین میں نے کہا کہ آپ نے علی ولی اللہ تو کہا, آپ نے اس بات پہ عمل کیا کہ جب آپ کا دل چاہا کہ ہمارے امام جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جب دل چاہتے کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں, تو آپ نے اس پہ عمل کیا کہ آج میرے امام نے جو ایک کال بتایا ہمیں اس پہ میں عمل کرتی ہوئی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں قرآن کھول کے پڑھوں. ہمارے کوئی فیوریٹ مولانا ہوتے ہیں یا کوئی عالمہ ہماری فیوریٹ ہوتی ہیں, ہمیں ان کو سننے کا دل چاہتا ہے کہ آج یہ فلاں مولانا پڑھ رہے ہیں, تو ہم ایک فانی چیز کو جو خود فنا ہو جائے گی اس کو سننے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس خدا کے لیے وہ محبت کیوں نہیں ہمارے دل میں؟ پوچھا ہم نے آپ سے کہ اس خدا کو سننے کے لیے, اس خدا کلام الہی سمجھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے کیوں ہمارے اندر وہ تڑپ اور بے چینی نہیں ہے, محبت کیوں نہیں ہے اس خدا سے کہ میں آج اس خدا نے جس سے مجھے ٹائم دیا, جس سے مجھے معافی کی توفیق عطا فرمائی, جس سے مجھے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اس کے میں آج کلام کھول کے پڑھوں گی کہ وہ آج مجھ سے کیا کہتا ہے. کہ آپ اس نیت سے قرآن کھولیں کہ آج مجھے قرآن میں کیا اللہ میسج دیتا ہے, تو اللہ یقیناً
میسج اس پہ سے دیتا ہے, کیونکہ وہ معجزہ ہے. قرآن ایسا معجزہ ہے جس کی ہمیں اہمیت ہی نہیں پتہ, گھر میں رکھا ہوا ہے اور بہت کم کھلتا ہے. یہ ہارش ریالٹی ہے. تو جب بھی امام سے قریب ہونے کے لیے, جیسے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ وقت کے امام کی زیارت کرو تو ہر روز, کی پوائنٹ, ہر روز قرآن کی زیارت کرو. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے امام سے ملاقات کرنی ہے اور ان کی باتوں پر ہی عمل نہیں کر رہے؟ کیسے کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی ہمیں امام کی زیارت کرنی ہے, امام کی سننی ہے, امام کی ہمیں اطاعت کرنی ہے, اور ہم قرآن کو ہی نہیں تھام رہے مضبوطی سے. یاد کریں جب رسول خدا گئے تھے اس دنیا سے, انہوں نے کیا کہا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اہل بیت اور قرآن. تو ہم اہل بیت کو تو مان لیا, اہل بیت کو وہ بھی آدھا, زیادہ نہیں مانا, صرف زبان سے بولا ہوا ہے زیادہ تر لوگوں نے, تو اس کو تو ہم نے تھام لیا, مجلسوں کے حد تک رکھ لیا, قرآن کو بھول گئے. یاد رکھیں وہ سامد ہے تو وہ ناطق ہے, دونوں قرآن ہے. جبھی اگر امام کی زیارت کرنی ہے تو آپ کو ہر روز قرآن کی زیارت کرنی ہے, کیونکہ جو امام ہے وہی قرآن ہے, اور جو قرآن ہے وہی امام ہے. آپ امام کی طرف نہیں رکھ سکتے دل میں جب تک آپ اصل قرآن کو نہیں سمجھیں گے. صلوات پڑھیں. دراصل ہمارے گناہ اتنے ہو گئے کہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے. اصل بات یہ ہے, ہمارے دل اتنا کالا ہو گیا ہمارے گناہوں سے کہ ہمیں ان رحمتوں اور نعمتوں کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ اللہ نے ہمارے آس پاس کیا دی ہوئی ہیں. ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے الفاظ پڑھ سکیں. یہ ہے اصل جواب اس کا, جو میں آپ سے پوچھا کیوں نہیں کھلتے قرآن, یہ اس کا اصل جواب ہے. ہمیں اہمیت ہی نہیں, ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے الفاظ کو پڑھ سکیں. قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا ہے کہ جب اترتا ہے وہ تو پہلے 10 جھڑی ہوتی ہے. یہ دس از دا ریالٹی کہ جب بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے تو وہ سر پہ رکھ دیا جاتا ہے. اب دیکھ کب ہمارے قرآن کا جو ہے ہماری زندگیوں میں ہے قرآن, میں آپ کو بتاتی ہوں. جب بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے تو سر پہ رکھ دیا جاتا ہے, کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قرآن خوانی ہو جاتی ہے. جب بہت کم گھروں میں جب کوئی سفر پہ نکلتا ہے تو اس کے قرآن کا سایہ دیتے ہیں کہ سفر اچھا گزر جائے. اس کے علاوہ کہاں ہے قرآن ہماری زندگی میں؟ کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی نہیں ہے اللہ کو دینے کے لیے. جس نے ہمیں وقت دیا ہے, جو خالق ہے, جس نے ہمیں اگلی سانس نصیب کی ہے, اس کی ہمیں کلام الہی سننے کا ٹائم نہیں ہے. تو سمجھیں اس کو, قرآن کی اہمیت کو سمجھیں, اور صرف ان موقعوں کے ہٹ کے, یعنی رخصتی, موت, سفر کے علاوہ بھی قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں. پھر دیکھیں کس طرح آپ کی لائف بدلتی ہے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص قرآن پڑھے اور جب اٹھے تو وہ کچھ بھی حاصل نہ کرے. امام کے الفاظ ہیں, چاہے وہ علم ہو, حلم ہو, کچھ بھی ہو, ہمیں نہیں پتہ وہ. اب دیکھیں وہ اللہ کی دین ہے, ہمیں وہ بعد میں پتہ چلتا ہے. ہمارے سامنے کوئی مشکل ایک دم حل ہو جاتی ہے, پھر سمجھ میں آتا ہے کہاں اس قرآن نے ہماری ہیلپ کی ہے, کہاں اس اللہ نے ہماری ہیلپ کی ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو کہ قرآن پڑھ کے اٹھے اور وہ کچھ حاصل نہ کرے. تو اس نیت سے پڑھیں کہ انشاءاللہ اے اللہ میں تیرے الفاظ پڑھتی ہوں اور انشاءاللہ مجھے اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا. اور آپ سمجھیں بیوی فاطمہ الزہرا کی جو وصیت, ان کی وصیت کیا تھی کہ اے علی جب مجھے دفن کرو, جب میری قبر پہ آؤ تو ہر روز یا جب آؤ تو قرآن کی تلاوت کرنا. کیا مقصد اس بات کا؟ کیوں انہوں نے یہ کہا؟ انہوں نے کچھ اور نہیں کہا, انہوں نے ہمیں بتانی کہ یہ قرآن ایسی چیز ہے جو گواہی دی گی مرنے کے بعد بھی. قرآن کی تلاوت شفاعت بن کے ہماری قبر میں آئے گا. اور روز محشر اتنا بتا دوں آپ کو, جتنا قرآن آپ نے پڑھا ہوگا سمجھ کے, اس پہ عمل جتنا کیا ہوگا,
اس کے مطابق آپ کو لیولز اور مقام ملیں گے روز محشر میں. برزخ میں اس کا سوال بھی ہے کہ تم نے کون سی کتاب پڑھی. یہ نہیں کہ کون سی کتاب شیلف پہ رکھی ہوئی تھی, کون سی کتاب خریدی, کون سی کتاب کو مانا, کون سی کتاب کو پڑھا. سوال پہ غور کریں اللہ کے. تو پوچھے گا کون سی کتاب پڑھی, اور اگر ہم نہ پڑھی ہوئی, یعنی صرف پڑھنا نہیں, اس پہ تفکر اور تدبر کرنا, یعنی سیکھنا اور سمجھنا, یہ ہے اس کا مقصد. تو جب ہم نے کتنے تفسیر کا مطالبہ کیا, ہم نے کتنا سوچا کہ آج میں قرآن کو کھولوں گی, تفسیر کو پڑھوں گی اور اس کا مطالبہ کروں گی. ینگ فار یو گائز, جن کے لیے آج سوشل میڈیا میں کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں ہم, کتنا سوچا کہ آج میں قرآن کو کھولوں گی, پڑھوں گی, سیکھوں گی, تفسیر کو پڑھوں گی. اگر آپ قرآن کو ہی سمجھ لیں تو آپ سے کوئی بحث نہ کر پائے, اتنی طاقت کتاب ہے قرآن. تو یہ سوال اللہ پوچھے گا کہ تم نے کتنا قرآن کو پڑھا, اور آپ کہیں گے میں نے یہ آیتیں پڑھی, تو اللہ آپ کا مقام اوپر کرتا جائے گا, کرتا جائے گا. یہ ہے قرآن کی طاقت. سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ ہم نے دراصل قرآن کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا ہے. یہ ریالٹی ہے اس زمانے کی. ہمیں پتہ نہیں ہے قرآن کی جو اہمیت اور پاور ہے, ہم نے اس کو یوز ہی نہیں کیا, یوٹیلائز ہی نہیں کیا ہے قرآن کو اپنی لائف میں. کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ قرآن کو اپنا رہنما اور ساتھی بنا لو قیامت تک. کیوں؟ دیکھیں ہمارے جو اہل بیت جو کہتے تھے, نعوذ باللہ فضول میں نہیں کرتے تھے باتیں, ایسے نہیں کرتے تھے کہ کتابیں چھپ کے بن جائیں, بڑی کتابیں آ جائیں, ان کی کال ہوگی, نہج البلاغہ بن کے آ جائے, اس سے نہیں کہتے تھے. کوئی نہ کوئی پرپس تھا ان کی باتوں میں. تو ان کی جب باتوں کو آپ سنیں اور پڑھیں, تو میں ایک ٹپ دوں گی کہ عمل ضرور کریں ان بات پہ, کیونکہ صرف پڑھنے سے اور سننے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا جب تک آپ عمل نہیں کریں گے ان کی باتوں پہ. تو کیوں کہا انہوں نے کہ اس کتاب کو اپنا ساتھی اور رہنما بناؤ قیامت تک, یعنی اگر بناؤ گے اس کو اپنا ساتھی اور رہنما, تو یہ آخر اس لائف میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو کام آئے گا. یہ ایسی کتاب ہے. اور پھر نہج الفصاح میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی سنو اور اس کے پیروکار بن جاؤ قیامت تک. پیروکار سے مراد فالوور. اب پوچھیں ہم نے آپ سے کہ آپ اس کتاب کے فالوور بنے یا نہیں بنے. پوچھیں ہم نے آپ سے کہ آپ نے اس نیت سے کھولا کہ میں آج اس آیت کی تفسیر پڑھوں گی, اس آیت پہ سوچوں گی اللہ نے مجھے کیا میسج دیا, اور اس آیت پہ میں عمل کروں گی. کتنے ہم میسیجز وہاں سے وہاں فارورڈ کر دیتے ہیں, واٹس ایپ پہ وہاں دوست کو فارورڈ کر دیا, وہ یہ پڑھ لو, بڑی اچھی اسٹوری آئی ہے, یہ پڑھ لو. کبھی آپ نے آیت بھیجی کہ یہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اتنا بتا دوں, ایک ایک میسج کا حساب ہوگا جو آپ رپلائی بھی کر رہے ہیں, لائک بھی کر رہے ہیں. ایک ایک میسج, لائک, فارورڈ, اسٹیٹس, اسٹوریز, ہر چیز کا حساب ہوگا. کیونکہ دیکھیں اپڈیٹ کیوں آج کل مولانا اور جو طالب علم ان کے لیے آج کل اور مشکل ہو رہا ہے, کانٹیکٹ جمع کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ اس زمانے کے ساتھ ساتھ دین بھی آگے بڑھتا ہے, کیونکہ امام زمانہ بھی اپ ٹو ڈیٹ آئیں گے. تو آپ پوچھیں اپنے آپ سے, آپ کا فون اس قابل ہے کہ امام زمانہ کال کر سکیں. پوچھیں اپنے آپ سے کہ آپ کا گھر اس قابل ہے کہ آپ کے امام زمانہ اگر دستخط کریں, دستخط دیں گھر میں, ہم ان سے کہیں گے امام آ جائیں, ہم کو کہیں گے 2 منٹ رکیں. اس پہ بھی انشاءاللہ واقعہ میں آگے جا کے انشاءاللہ جب امام زمانہ کی بات کروں گی, گفتگو کروں گی, آپ کو واقعہ بتاؤں گی کہ ہم نے اس قوم نے کتنا رلایا امام کو. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, لیکن ہر روز ہم اپنے امام کو رلا رہے ہیں, ان کو زخمی کر رہے ہیں. یہ سیڈ ریالٹی اس بات کی. ہم اتنے مٹیریلسٹک ورلڈ میں گھس گئے, اتنے انٹر ہو گئے ہم مٹیریلسٹک ورلڈ میں کہ ہمیں آس پاس کے ہمارے امام کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی. یہ ہوتا ہے. تو نعوذ باللہ آپ کو کوفے والے نہیں بننا جنہوں نے امام کو بلایا اور جب آئے تو ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا. یہ نہیں, ہم نہیں کہتے او کتنا برا تھا شمر, کتنا برا تھا یزید. بڑے بڑے دعوے مت کریں. اگر ہم اس طرح ہی رہے تو خدا نہ خواستہ ہم بھی امام کو پہچاننے سے انکار کر سکتے ہیں, جس طرح ہمارے آج کل عمل اور ہماری جو حرکتیں ایز شیئرز, میں اپنے آپ کو پہلے بول رہی ہوں. تو ہر دن جب اٹھے تو قرآن کو کھول کے اس کی ہوا لیں, قرآن کو کھولیں, اللہ کا میسج پڑھیں, اس کی تفسیر کو سمجھیں. اس کی ایسی نہیں کہہ دیا رسول خدا نے کہ اس کے پیروکار بن جاؤ.
اگر تم چاہتے ہو کہ کمال تک پہنچو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے امام اور رسول کو بھیجا کیونکہ میں ان کے ذریعے تمہیں اس کمال تک پہنچانا چاہتا ہوں, اس ہدایت کی نور تک پہنچانا چاہتا ہوں جس کی تمہیں پتہ بھی نہیں ہے اس کی اہمیت. ہماری بقا ہے اس میں, یعنی ہماری سکسیس ہے اس میں. تو سمجھے ہمارے اہل بیت علیہ السلام ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ ایسی نہیں فرش بچھا دی, آ جاؤ اس پہ کون سی ذاکرہ پڑھ رہی ہے اس کو سن کے اٹھ کے چلے جاؤ. پوچھو اپنے آپ سے, جب فرش سے اٹھ کے جاتے ہو میں نے کس بات کو سن کے اس پر عمل کیا. بالکل اسی طرح جب قرآن کو کھول کے ہم پڑھیں, ہم دیکھیں کہ جو آیتیں میں نے پڑھی اس پہ میں نے عمل کیا, یہ صرف میں نے قرآن کو کھول کے پڑھ کے بند کر کے شیلف پہ پھر سے رکھ دیا. یاد رکھیں یہی قرآن بچوں کو بتائیں اپنے. جب آئی پیڈ اور آئی فون پکڑا دیتے ہیں بچوں کو یہ سمجھ کے کہ قرآن پکڑانا بے حرمتی ہے, سب سے بڑی بے حرمتی یہ ہے کہ اس قرآن سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. بچوں کو قرآن دو, بچوں کو قرآن پکڑاؤ, ان سے کہو کہ جو تمہیں آج کل نصیب ہے, یہ ساری دولت, ماں باپ کا سایہ, دوستی, گھر, گاڑیاں, یہ سب اس قرآن کی دی ہوئی دولت ہے. بتاؤ اپنے بچوں کو, ان کو کہو کہ اس سے انسیت پیدا کرو, یہ کتاب ہے, اس کو نہیں پکڑو گے تو تم غلط راستے پہ آ جاؤ گے. ٹھیک ہے, بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, بچوں کو جس چیز سے انٹروڈیوس کراؤ گے وہ اسی راستے پہ جائے گا, کیوں بچوں کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے. یہ بھی ایک ریزن ہے. توحید مفضل میں ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میں نے بچوں کو اس لیے عقل نہیں دی کہ جب ان کی عقل بن رہی ہوگی تو تم ان کو اچھی چیزوں سے انٹروڈیوس کراؤ. اگر بنی ہوئی عقل آ جاتی تو تربیت بہت مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے. یہ انشاءاللہ میں ریکمینڈ کروں گی فار ینگ لیڈیز, توحید مفضل چھٹے امام کی کتاب ہے, ضرور پڑھیں اس کو. اٹس ہاف انیٹمی, بایولوجی سب ہے اس میں. جو ہمارے سائنٹسٹ اب ڈسکور کر رہے ہیں ہمارے امام نے 14 سال پہلے ہی بتا دیا تھا. سمجھیں, ہم رول ماڈلز ان کو بنائیں, کربلا والوں کو رول ماڈلز بنائیں. یہ آئزیک نیوٹن فضول لوگ, انہوں نے نہیں فاؤنڈ کیا کچھ بھی, ہمارے اماموں نے فاؤنڈ کیا ہے. کیمسٹری بنانے والے, دین اور سب کچھ ہمارے اماموں نے ہی, دین کو آگے, علم کو آگے پھیلانا ہمارے اماموں نے شروعات کی ہے. بتائیں فخر سے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کیمیا کو فاؤنڈ کیا. کوئی آئزیک نیوٹن نہیں, کوئی گریوٹی فاؤنڈر نہیں, سب قرآن میں اللہ نے 14 سال پہلے جب قلب پیغمبر پہ نازل کیا سب بتا دیا کہ اس دنیا کو میں بنانے والا ہوں. ہم کیوں اتنے ویک ہیں؟ پڑھو قرآن کو. جب بھی کہہ رہی ہوں تفکر, سمجھنا تفسیر کو. Oh, the world was made by Big Bang Theory. فضول بات. کوئی آیا آپ سے یہ کہے قرآن دکھاؤ ان کو کہ یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ نے کس طرح زمین بچھائی, کس طرح نور کا خلق کیا, کس طرح یہ پانی, یہ درخت, پتے کس طرح بنے. اب بس یہ ہے ینگ لیڈیز, ایجوکیٹ یور سیلف. دس از ون تھنگ میں آپ لوگوں کو ٹپ دے کے بھیج رہا ہوں. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ تاکہ فیوچر میں جب آپ مائیں بنیں, انشاءاللہ سب کو بننا ہے, جب مائیں بنے تو آپ اپنے بچوں کو فخر سے کہہ سکیں بیٹا ہمارے اماموں نے 14 سال پہلے بتا دیا تھا, میں چاہتی ہوں اس علم کو تم اپنے بچوں تک آگے پہنچاؤ. یہ ہمارا مین رول ایز اے وومن ٹورڈز امام زمانہ. سمجھیں قرآن کو. میں ضرور آئی ایم ٹیلنگ یو اٹ چینجز یور لائف. قرآن کو کسی دفعہ کھولیں, سمجھیں تفکر کے ساتھ, یہ مین ہے, یعنی سمجھنا. اور سب سے ایزی جو آج کل کے دور میں جو حوضہ میں کہتے ہیں لڑکیوں کے لیے, لڑکوں کے لیے, ینگ یوتھ کے لیے, تفسیر نمونہ آیت اللہ مکارم شرازی کی از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. اس کو کھول کے پڑھیں کہ ہمارا قرآن ایک لوگ ایسی نہیں, ہمارے آیت اللہ جو ہے ہماری داڑھی سفید کر دیتے ہیں پورے 30-40 سال پڑھ کے. اتنی ڈیپتھ ہے قرآن میں, اتنی میننگز ہے قرآن میں. اور معجزہ سب سے بڑا قرآن کا یہ کہ جو جس طرح پڑھے گا وہ اس کو ریلیٹیبل لگے گا. ہر کوئی اپنے ذریعے سے, اپنی وے سے اس کو یعنی اپنا ساتھی پا سکتا ہے قرآن کو. یہی سب سے بڑا معجزہ ہے کہ جب آپ کھول کے پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے ذریعے سے, آپ کے حوالے سے, آپ کے طور پہ آپ کو ہی میسج دے رہا ہوگا. یہ سب سے بڑا اس بات کا قرآن کا معجزہ ہے. صلوات پڑھ لیں.
کہ ہم نے اتنا لپیٹ کے قرآن کو رکھ دیا اپنے گھروں میں جس طرح کبھی کھلنا ہی نہیں ہے اس کو. یہ بھی سیڈ ریالٹی ہے کہ اتنا لپیٹ دیا کہ جیسے رخصتی والے پہ رکھ دیتے ہیں کہ بس ہاں یہ ایز اے شو سب کو دکھانے کے لیے کہ ہاں چلو رخصتی ہو گئی, رکھ دو قرآن کو. یہ ہے بے حرمتی. بے حرمتی یہ نہیں ہے کہ بچوں کو پکڑا دو تو وہ کس طرح پکڑے گا قرآن, یہ بے حرمتی نہیں ہے. جس طرح سورہ جمعہ میں نے پہلے بھی پچھلی مجلس میں بیان کیا تھا کہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو قرآن سے فائدہ حاصل نہ کرے وہ اس گدھے کی طرح جس کے اوپر کتابوں کا ڈھیر ہے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. یہ اللہ کے الفاظ ہیں. ہمیں گدھے سے ملایا جا رہا ہے. اگر ہم اس پہ عبور حاصل نہیں کریں گے, اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو we're just like donkeys. قرآن سورہ جمعہ I'm telling you go, جب جائیں تو اس پہ جا کے ریڈ کرے گا verse 5 آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو جب ہی صرف شو کے لیے نہیں رکھیں, اس کو پڑھیں اور تفسیروں کا مطالبہ کریں, سمجھے قرآن کو کہ ہمیں قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے. اب جس طرح میں نے کہا کہ آیت اللہ بحیث کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ امام کی زیارت کرو تو ہر روز قرآن کی زیارت کرو. تو یہ ایک ٹپ ہے. اور جتنا فون پہ ہم ٹائم ویسٹ کر لیتے ہیں 7 hours, 8 hours, 12 hours, 15 hours, کبھی کبھی 24 گھنٹے فون پہ گئے ٹائم ویسٹ. برزخ میں ٹائم کا بھی ایک کویشچن ہوگا کہ میں نے تمہیں وقت دیا تو تم نے کیا کیا اس وقت کا. امام کہیں گے تم نے میری اطاعت کی, تم کیا کر رہے تھے؟ او امام میں تو ریلز کے تھرو جا رہی تھی. امام میں تو اپنے دوست کو میسج فارورڈ کر رہی تھی. آئی واز لائکنگ دا اسٹوری. اگر امام آ گئے تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ وہ پتہ ہے, ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمیں بتانے کے لیے, ہمیں اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنے کے لیے پوچھتے ہیں. او امام میں تو فون چارج ہو رہا تھا, میں ساتھ بیٹھ بھی انتظار کر رہی تھی کہ فون کا چارجنگ کب کمپلیٹ ہوگی تو میں پھر سے اس کو یوز کروں گی. تو اس ٹائم کو ویسٹ نہ کریں. اگر چلو بیٹری لو بھی ہو گئی تو اس ٹائم پہ قرآن ہی کھول کے پڑھ لو کہ ہمارا چلو آج میں پڑھ لیتی ہوں ہمارا اللہ, میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. اتنی پیاری سٹوری ہے قرآن, اتنی پیاری جو سٹوری اللہ نے اپنے انبیاء کی بتائی ہے, جہاں کی بتائی ہے. آپ پڑھتے جائیں گے, سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو کبھی لائبریری جانے کا دل بھی نہیں چاہے گا. اتنی پیاری کتاب ہے, اتنی پیاری سٹوریز اللہ نے بیان کی ہوئی ہیں, اور واحد کتاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. ہم فانی کتابوں کو تو بڑا مانتے ہیں, فانی کتابیں پیچھے جاتے ہیں, فانی لوگ ہی پیچھے جاتے ہیں. اس سے کیوں نہیں محبت جو کبھی نہ خود ختم ہوگا نہ وہ خالق اس کی نہ کتاب کبھی ختم ہوگی. اس کتاب کو کبھی کھول کے کیوں نہیں پڑھا ہوگا. میں بتا رہی ہوں آپ, یہ واحد کریٹر ہے جس نے ہمارے لیے خود آسانی پیدا کی ہے. ہم اگر انسان کسی کو کچھ برا کہتے تو زندگی میں بات نہیں کرتا اس سے, لیکن ہمارا اللہ کہہ رہا ہے کرو گناہ لیکن جب آؤ گے تو میں ضرور معاف کروں گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گناہ کرتے رہیں سمجھ کے کہ اللہ معاف کر دے گا, کیونکہ اگر اس جان کے گناہ کبیرہ کرتے رہو بار بار تو وہ بھی اللہ معاف نہیں کرتا. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ کی رحم دلی, مرسی دیکھیں اللہ کی. تو اللہ جو ہم کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں قرآن بھیجا, اہل بیت رسول بھیجے, ان سے مودت محبت کرنے کو بھیجا, وہی تمہاری بہتری ہے اس میں, تمہاری بقا ہے اس میں, تمہاری سکسیس ہے اس میں. اب کیوں نہیں اتر رہا ہے ہمارے وجود میں, کیوں نہیں پیوست ہو رہا ہے قرآن, یہ کلام الہی ہمارے باطن میں کیوں نہیں جا رہا, اندر کیوں نہیں ہم سمجھ پا رہے اس قرآن کو؟ کیونکہ ہمارے وجود پاک نہیں ہے. یہ جواب ہے اس بات کا. اس پاک قرآن جو کلام الہی کو اترنے کے لیے ایک پاک وجود کی ضرورت ہے. اب یہ میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس رہنے دو اس بات کو, ہاں ہمارا وجود پاک نہیں ہے تو نہیں اترے گا کبھی. اپنے وجود کو پاک کریں. کس طرح؟ ود دا قرآن. اب قرآن نہیں اتر رہا کیونکہ وجود پاک نہیں ہے, لیکن اسی قرآن سے آپ اپنے وجود کو پاک بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے طاقت اس قرآن کی. تو اگین ریڈ دا قرآن. ہر صبح اٹھے ایسی عادت بنا لیں, جیسے میں نے ایک کہیں پڑھا تھا, an ayah a day keeps depression away, you know. تو یہ صحیح بات ہے. قرآن جیسی سینس آف بلانگنگ آپ کو دنیا میں کوئی ہستی نہیں دے سکتی. قرآن ایسی کتاب ہے جس سے اگر آپ انسیت پیدا کر لیں,
عادت بنا لیں تو آپ دیکھیں یہاں سے اس تقوی کی منزل پہ کہاں پہنچتے ہیں. یہ میں ایسی نہیں کہہ رہی, بہت بڑے بڑے علماء ہستیاں اس مقام پر ایسی نہیں پہنچ گئے کہ بس صبح اٹھے اور آیت اللہ بہجت بن گئے, صبح اٹھے آیت اللہ مکارم شرازی بن گئے. ایسی نہیں, پوری زندگیاں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے, اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں, تو ایسی ہستیاں بنتی ہیں. اور سوچیں جب قرآن جو ہمارے امام ہیں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو اور اس سے تمہیں فائدہ حاصل ہوگا, تو ہم کیوں نہیں مان رہے؟ کیوں نہیں یہ اتنی محبت ہمیں ان امام سے کہ ہم اس کو سن کے کبھی قرآن ہی پڑھ دیں؟ یا اور اتنی قرآن اتنی طاقت ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں کو کام آتی ہے کہ قرآن پڑھ کے اگر آپ ماں باپ کو ہدیہ کر دیں تو ماں باپ آپ کی دعا وہاں سے کرتے ہیں. کتنی طاقتور کتابیں, میں بیان نہیں کر سکتی کہ کتنے اس کے بینیفٹس ہیں اس قرآن کے. اور عورت اگر ہمارے مینسٹریشن میں بھی قرآن کو پڑھ سکتی ہے, not more than 7 آیت, not more than 7 verses, لیکن پڑھ سکتی ہے. یہ کوئی آپ کو بہانہ نہیں ہے کہ او مجھے چھٹی مل گئی ہے, کوئی چھٹی نہیں ملتی. آپ رہیں اسی وے میں رہیں جس طرح آپ نارملی ان ڈیز میں رہتے ہیں. نماز کا ٹائم آئے تو مصلی بچھائیں اور اذان کو سنیں, تسبیح کو ہاتھ میں پکڑیں. آپ کو اللہ چھٹی نہیں دے رہا, یہ ہماری بنائی ہوئی باتیں, کوئی چھٹی نہیں ہے. کیونکہ کوئی بھی ایسی مخلوق اور کریشن نہیں ہے جو کہ اللہ کی عبادت سے رکے اس دنیا میں, تو ہمیں کیسے چھٹی مل سکتی ہے؟ سوچیں اس بات کو. کبھی کبھار سب سامنے ہوتا ہے ہمارے, بس ہمارے اتنی دیر ہے کہ بس ہم اپنا سیلف ایجوکیٹ کر کے سمجھیں. تو ہر چیز کا جواب ہمیں قرآن میں مل جائے گا. انشاءاللہ اس نیت سے پڑھیں کہ امام زمانوں کو مجھے دینا ہے اور اللہ مجھے کیا سکھا رہا ہے, اس سے انشاءاللہ آپ کو بینیفٹ ہوگا. اب آیت اللہ خامنائی, امام خامنائی رحمۃ اللہ علیہ, وہ ہمیں 9 لیسنز دیتے ہیں قرآن کے. میں آپ کے سامنے صرف 3 لائیں جو مین آئی تھنک جس پہ فوکس کرنا چاہیے, جو کہ ولایت کی ٹاپک سے ملتے جلتے ہیں. تو پہلا جو انہوں نے پوائنٹ بتایا کہ دنیاوی زندگی کو اپنا آخری اور اصل مرکز نہ بناؤ. کیا مطلب بات ہے یہ؟ دیکھیں قرآن, میں قرآن سے لیسنز دے رہی ہوں جو انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے جب آپ پڑھیں گے اور بھی لیسن ملیں گے. 9 لیسنز نکالے اس سے, جسے میں 3 بتا رہی ہوں. یعنی دنیاوی مرکز کو, دنیاوی زندگی کو اپنا آخری اور اصل مرکز نہ بناؤ. کیا مقصد اس بات کا؟ جو قرآن ہے اس کو آخرت کے لیے ہی یوز کرو. دنیا میں تو کام آئے گا انشاءاللہ, اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہاں پہ تمہاری اتنے لوگوں نے قرآن کیا کیا ملا ہے کہ برزخ کی آنکھ کھل گئی ہے لوگوں کی. قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے, سمجھیں اس کو. تو جیسے میں نے پچھلی مجلسوں میں فرمایا کہ اس دنیا کو ٹیمپریری ہی سمجھیں, اس مٹیریلسٹک ورلڈ کو اپنا فار ایور لائف نہیں سمجھیں. یو ناٹ گونا لیو ہیئر فار ایور. اس قرآن کو یوز کریں اور اپنی آخرت سنواریں. جس طرح ہم کہیں جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ, ہمارا ٹرانزٹ ہوتا ہے استنبول ایئرپورٹ پہ, ہم زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے یہ ہماری آخری منزل نہیں ہے, ہمیں انشاءاللہ یہاں جا کے کراچی جانا ہے یا واپس مینچسٹر آنا ہے. کیوں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری آخری منزل نہیں ہے, تو ہم زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے کہ ہمیں فکر ہوتی ہے کس ٹائم واپس جانا ہے, کس ٹائم کہاں سے ہمیں لگیج اٹھانا ہے, کون سی فلائٹ بورڈ کرنی ہے. تو یہ ٹینشن ہمیں ادھر کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ تم اس کو اپنا اصل آخری مرکز نہیں سمجھو, ہمارا سہارا لو, اہل بیت و قرآن کا, اور آخرت کی تیاری کرو. یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ اتنا مٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر اتنا فوکسڈ ہو جائیں کہ ہم بھول جائیں کہ ہمارا اصل پرپس کیا ہے اس لائف کا, ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے اس لائف میں, یہ سمجھیں. اب دوسرا کیا ہمیں اللہ بتاتا ہے لیسن فرام دا قرآن, کہ دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کر چلیں. یعنی یہ مال جو ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیتا ہے, اس کو آخرت کا وسیلہ بناؤ. یہ ہے اس کا دوسرا لیسن, کہ جو مال ہمیں اللہ دیتا ہے اس کو ہم غریبوں میں بانٹ رہے ہیں. اب اس سے ولایت سے کیسے لنک ہوتا ہے کہ ہمارے امام یتیموں مسکینوں کو رات کی تاریکیوں میں کس طرح کھانا دیتے تھے, کس طرح یتیموں کا خیال رکھتے تھے. یہ ولایت کی موجود ہے. اب امام علی کے ہم اس بات پہ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے, یہ دوسرا لیسن. اب تیسرا وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ میری نظر میں, جو کہ بہت عام ہے یہ اور رکنی چاہیے, کیونکہ یہی مین ریزن ہے جس سے ہمارے امام زمانے کا ظہور میں جو ہے تاخیر ہو رہی ہے. کیا یہ سماجی امور کو منظم کریں,
کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی اپنے سوشل سرکل میں، آپس میں، اپنی سوسائٹی میں ایک یونٹی، گروپس مت بنائیں. یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ حجرات آیت 12 میں فرما رہا ہے کہ اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرو. اب جو کیا غیبت کا حرام ہے، تو اس کا یہ ہے سورہ حجرات ورس 12 کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرو. اور پھر اللہ آگے دیکھیں، اللہ ہمیں بتاتا ہے، وارن کرتا ہے ہمیں. اللہ آگے پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا کہ جس سے تم ابھی غیبت کر رہے ہو، کل کو یہی تمہاری غیبت کر رہا ہوگا. کیونکہ یہ انسان ریلائبل نہیں ہے، انسان ٹرسٹ وردی نہیں ہے. جس ٹیبل میں بیٹھ کے ہم لوگوں کی غیبت اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، جب ہم وہاں سے اٹھیں گے وہی چند لوگ آپ کی کر رہے ہوں گے. یہاں شاید یہ نو ون کین سے نو. اب اللہ ایسی فضول میں نہیں کہہ رہا قرآن میں، نعوذ باللہ. تو اس کو سمجھیں. تو غیبت جو ہے یہ رکنی چاہیے اس سوسائٹی میں. غیبت، بغض، کینہ. اب ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے اور دوسروں کے لیے برائی، کینہ، بغض ہمارے دل میں؟ چاہے تو موچی ہو، ڈاکٹر ہو، نرس ہو، اور اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں آتی نا تو آپ حیوان ہیں. بس اینڈ آف ڈسکشن. کیونکہ آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کا نہیں مان رہے، تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں آپ علی ولی اللہ یا شیعہ علی کی ماننے والی ہیں؟ دیکھیں باتوں میں آسان نہیں ہے. جو تقوی کی منزل اور اس کمال تک پہنچے ہیں، بڑے سیکریفائس دینے پڑتے ہیں اسلام میں. آسان نہیں ہے. لیکن اب یہ سیکریفائس چن کے فار ایور آخرت کو سنوار لو، یا تو یہ چند دنوں کا مزہ لے کر اس آخرت کو بگاڑ دو. اب یہ آپ پر ہے. اب قرآن اہل بیت کا سہارا لیں اور اپنی آخرت کو سنواریں. جس طرح لیسن ہمیں قرآن میں اللہ وارن کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے. تو جس کے ہم سجدے کرتے ہیں وہ ہمیں محبت کرنے کو کہہ رہے ہیں، یونٹی، سماجی امور کو منظم کرنے کو کہہ رہا ہے. تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں بغض، کینہ، نفرتیں، غیبتیں کریں اور کہیں علی ولی اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ. اب اگین ہم نے قرآن کو پڑھنا نہیں، سمجھنا ہے. جس طرح ہم نے کلمہ کو اسے رٹا دیا نا اور سمجھا نہیں ہم نے کیا کہا، لا الہ الا اللہ، ایک خدا، واحد خدا. تو اس پہ عمل کیا کبھی سمجھا کہ وہ خدا ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. علی ولی اللہ. اب علی کو مانے، صرف علی، جیسے ہم نے علی پہ ہم نے ایمان تو لایا، لیکن علی کی جو باتیں ہیں اس پر چلیں. ہم علی سے ہی ہم ولایت اور امام کی اطاعت سیکھ سکتے ہیں. کیسے؟ جس طرح امام، لوگ کہتے تھے کہ امام علی رسول خدا کے پیچھے ایسے چلتے تھے جس طرح اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے. اب جب دیکھا گیا کس طرح چلتا ہے تو اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیروں پہ ہی پیر رکھتا ہے اپنے. تو امام علی سے ہی سیکھیں کہ وقت کے رسول یا وقت کے امام کی اطاعت کیسے ہوتی ہے. امام علی بھی اس طرح نہیں پہنچ گئے. جب اس طرح اطاعت دیکھی تو رسول خدا نے کہا کہ تم سے بہتر جانشین میرا کوئی نہیں ہو سکتا. ایسی نہیں پہنچ گئے امام علی اس مقام پر. ایسی نہیں ہم بڑے بڑے لوگ اس مقام پہ پہنچ گئے. اب بی کہتی ہیں کہ جب خدا کسی کے دل میں خیر پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ امام علی کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے. تو کیا مقصد اس کا؟ خیر، رحم دلی. تو اگر ہمارے اندر امام علی کی محبت ہے تو ہم آٹومیٹکلی رحم دل، محبت کرنے والے، بغض و کینہ نہیں رکھنے والے ہم یہ ہوتے ہیں. تو مومنات، اب چند جملے بفور مصائب کہ اس قرآن کو سمجھیں، اس اہل بیت کو سمجھیں، اس محرم کو سمجھیں، کربلا کو سمجھیں، امام حسین کی قربانی کو سمجھیں. ایسی نہیں 6 ماہ کا بچہ امام حسین نے دے دیا، ایسی نہیں کہا کہ اکبر تم جاؤ. امام حسین تو اس وقت ہی اتنا غش آ گیا تھا. راوی فرماتا ہے کہ ہم سمجھے امام حسین دنیا سے رخصت ہو گئے جب حضرت علی اکبر کی لاش کے پاس بیٹھے تھے. ایسی نہیں قربانی دے دی کہ ہر سال بس ہم عاشورہ روئیں. بہت بڑی قربانی دی ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ سب انبیاء نے بھی منہ پھیر دیا تھا جب ضربت چلی تھی. اور پھر بھی صرف بی بی زہرا نے کہا ہے اللہ گواہ رہنا کہ میرے حسین نے یہ قربانی دی ہے. کہ 8ویں امام جب محرم کا سورج طلوع ہوتا تھا تو اپنے سر سے امامہ پھینک دیتے تھے.
اپنی نالینوں اتار دیتے تھے اور لوگ کہتے تھے کیا ہوا آٹھ امام خیریت, آپ کی ایسی حالت؟ کہتے ہیں میں کیسے امامہ پہن لوں, میں کیسے پاؤں میں نالینے ڈال لوں کہ جب میرا حسین بڑی بے دردی سے قتل ہوا. ہمارے امام بھی ہر روز روتے ہیں, ہر صبح و شام روتے ہیں. سوچے صبح و شام رونے والا امام محرم میں اس کی کیا حالت ہوگی, محرم میں ان کی کیا حالت ہوگی. سوچیں, سمجھیں, تڑپیں, اس سے میسج لیں. یہ نہیں کہ میں نے پڑھ دیا ادھر اور آپ نے سن لیا. اب جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ سارے ملائکہ کو امام حسین کا کرتا دکھاتا ہے, کہتا ہے گواہ رہنا یہ وہ حسین ہے جس سے میرا دین بچایا. کہ اتنی بڑی قربانی تھی امام حسین کی کہ اللہ بھی اس پہ فخر کرتا ہے, اللہ کرتا دکھاتا ہے. اور جانتے کتنے سوراخ, جلنے کے نشان اور خون کے قطرے تھے اس پہ کہ ملائکہ رو رو کے ان کو غش آ جاتا ہے حسین کا کرتا دیکھ کے, امام حسین کا سامنے کرتا دیکھ کے. کہ مولا حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ جاتے وقت انہوں نے رسول اپنے نانا روزے کے نانا کی قبر پہ اتنا گریہ کیا کہ ان کو غش آ جاتا. کہتے ہیں نانا آپ کی امت مجھے آپ سے جدا کر رہی ہے, اب مجھے آپ کے پاس رہنے نہیں دے رہی. اب اتنا روئے کہ ان کو غش طاری ہو گیا. اب تھوڑی سی دیر کے شب عاشور کے وقت چلے. روز عاشور, ایک پیاسا امام صبح سے لاش اٹھا رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے 3 وداعی بتاؤں گی. دن ڈھل گیا, سارے لاشیں پڑے ہیں, حسین تنہا ہے. ایک مرتبہ اس خیمے میں گئے جس پہ مولا سجاد تھے اور اب ان کا دائیں بازو پکڑ کے وصیت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں سجاد میں سارے امامت تم پہ سونپ کے جا رہا ہوں. کہا سجاد میں زینب تم پہ سونپ کے جا رہا ہوں. اب امام سجاد فرماتے ہیں کہ بابا آپ کے سر اور پیر تک لہو کس کا ہے؟ اور یہ کہتے جیسی دیکھا کہا چچا عباس کہاں ہے, میرا بھائی اکبر کہاں ہے, علی اصغر کہاں ہے. امام حسین نے گریہ شروع کیا اور کہا قد قتلت, اے سجاد اب آگے اس سے کچھ مت پوچھنا. امام حسین کہتے ہیں کہ سجاد نے اتنے سوال کیے کہ ان کو غش طاری ہو گیا. بس اتنا سن لو سجاد کہ مردوں میں چند منٹ کا مہمان اور تم سجاد باقی ہو. امام حسین نے کہا یہ 2 وصیتیں میرے شیعوں کو میرا پیغام پہنچا دینا. امام سجاد کہتے ہیں جی بابا. کہتے ہیں ان کو میرے شیعوں کو بتانا کہ جس طرح میں نے اپنے اصغر کے لیے پانی مانگا کاش تم روزے عاشور وہاں ہوتے. اور دوسرا کہ جب پانی پیے تو مجھ حسین کی پیاس ضرور یاد کرنا اور سوچنا کہ مجھے بڑی بے دردی سے مارا. میں واحد وہ نواسہ ہوں رسول کا جس کو بڑی بے دردی سے انہی کی امت نے مارا. اب دوسری بدائی سنے مومنات, ان کی بہن زینب کے ساتھ تھا. زینب مجھے پرانا لباس لا دو. یہ امام حسین ان سے فرماتے ہیں زینب میں نے سجاد کو تم پر سونپا, زینب میں نے سکینہ کو آپ پر سونپا, سب کا ہاتھ زینب پر سونپا. جیسے چلنے لگی زینب نے کہا محلن محلن یا اخی, بھائی جان ذرا آہستہ, ذرا گریبان کھولے. بہت بوسے لیے, بہت بوسے دیے. زینب کیا ہوا, اتنے بوسے کیوں دے رہی ہو؟ کہا اماں کی وصیت تھی کہ جب آخری الوداع کرنے حسین آئے تو میری طرف سے حسین کی گردن پہ کچھ بوسے دینا. اب حسین نے پلٹ کے کہا بہن ذرا چادر کو ہٹائیے, بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ اے حسین جب آخری الوداع کرنے جاؤ تو میری طرف سے زینب کی کلائیاں چومنا. یہ وہ کلائیاں جس پہ رسیوں کو بندھنا ہے. ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, کہا عباس, کہا اکبر, کہا قاسم, کہا حبیب, میں نے تمہیں سوار کیا تھا, اب مجھے کون سوار کرائے گا؟ ایک اہل سنت راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی خیمے سے نکلی اور کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے, میں زینب آپ کو سوار کراؤں گی, کیا ضرورت ہے آوازیں دینے کی جب زینب ابھی زندہ ہے. اب تیسری بدائی سن لیں مومنات.
अब हुसैन घोड़े पर सवार हुए। अब 2 दफ़ा हुसैन ने कहा जुलझना आगे बढ़। अब तीसरी दफ़ा जब आगे नहीं बढ़े तो कहा, बड़ी बेदर्दी से कहा कि ए जुलझना, मेरे भाई मेरा साथ छोड़ गए, मेरा बेटा मेरा साथ छोड़ गए, मेरे सारे अंसार मेरा साथ छोड़ गए, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? जुलझना आगे क्यों नहीं बढ़ता? जुलझना एक मर्तबा कदमों की तरफ इशारा किया और कहा मैं कैसे आगे बढ़ूं? एक बीबी मेरे कदमों से लिपटी है, एक छोटी सी बच्ची मेरे कदमों से लिपटी है। अब जैसे हुसैन ने देखा, कहा ए बीबी क्या बात है? बीबी ने कहा बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? हुसैन ने फरमाया बेटी मैं पानी लेने जा रहा हूँ। बेटी ने कहा बाबा मुझे प्यास नहीं लगी, जो भी जाता है मक्तल में वापस नहीं आता, बस एक सवाल किया है मक्तल लहू में लिखा है। बीवी सकीना ने पूछा बाबा इतना बता दे क्या आप शाम तक घर में होंगे या नहीं होंगे? फिर हुसैन ने बड़े सब्र से कहा, बड़े सब्र से फरमाया ए बेटी आज रात जिद ना करना, जहाँ माँ सुलाए सो जाना, क्योंकि आज शायद बाबा का सीना तुम्हें ना मिले। अब बेटी ने पूछा बाबा बेटों के हक की भी आप बात करते हैं, मेरे हिस्से में क्या आया? इमाम हुसैन ने खाकी करबला को उठाया और बीवी सकीना के सर पर डाली और कहा ए बीबी, ए मेरी छोटी बच्ची, आपके हिस्से में यतीमी आई है। अब बीवी सकीना ने कहा बाबा मुझे आखिरी बार अपने सीने पर सुला दे। हुसैन खाकी करबल पे लेटे, सकीना को सीने पे लिटाया, बहुत रोए, बहुत प्यार किया, कानों को चूमा, गले को चूमा, हाथों को चूमा, गालों को चूमा। अब इमाम हुसैन चले, घोड़े पर सवार हुए, 3-4 हमले किए, आखिर अली के बेटे थे। आवाज़ इलाही आई या अय्युहन नफ्स मुतमइन्ना इरजई। मौला ने जुलझना को रोका, चारों तरफ से तीर आने लगे, पूरे सीने पर तीर ही तीर। बहन तिल्ला ज़ैनब से देख रही थी, एक मलाऊन चारों तरफ से तीर मार रहा था और बीबी ज़ैनब कह रही है ए मलाऊन तुझे जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा अपने रसूल के नवासे पर? मौला हुसैन जमीन पर आ गए, तीरों के मुसल्ले पे थे। अब उमर साद ने कहा कोई आगे बढ़कर हुसैन का गला काट ले। शिमर आगे बढ़ा, मौला के इमामे को उतार